اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم فرماؤ، ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، وَعَلَىٰ ذِکْرُ اللّٰہِ اکبر، بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ذخیرہ احادیث میں سے جو احادیث مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت بینہ تلاوت کی گئی ہے اس کے ترجمے کے لحاظ سے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی ہے۔ وہ کتاب میرے اور آپ کے سامنے موجود قرآن حکیم فرقان حمید ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر لیلۃ القدر والی رات میں پورا کا پورا جو ہے نازل فرما دیا تھا۔ اور یہ قرآن کریم الف لام سے لے کر والناس کی سین تک 30 پارے بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وحی کے ذریعے، اپنے حکم کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، پھر اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اس کو اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھو۔ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے تمہیں ہدایت ملے گی اور اس سے تمہارے بگڑے ہوئے کام سنوریں گے اور اس سے تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی۔ ہر مصیبت، ہر پریشانی کا حل اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن حکیم میں رکھا ہے۔ ہر معاملہ، حتیٰ کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اسی قرآن میں میں نے شفا بھی رکھ دی ہے۔ جتنی تمہاری بیماریاں ہوں گی اس کو پڑھتے جاؤ گے اللہ تمہاری صحت کو درست کرتا جائے گا۔ جادو کا علاج اسی قرآن حکیم میں، نظر بد کا علاج اسی قرآن حکیم میں، تمہارا کوئی کام رکا ہوا ہے، تجارت میں رکاوٹ ہے، اس قرآن حکیم کو پڑھو، اللہ اس کی برکت سے اس رکاوٹ کو دور فرما دے گا۔ 4 کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے عظمت و شان والی اتاری، پہلی 3 کتابوں میں رد و بدل ہو گیا، تورات، زبور، انجیل۔ وقت کی امتوں نے اس میں رد و بدل کر دیا، اپنی چاہت شامل کر دی، اپنی مرضی شامل کر دی، لیکن جب قرآن کریم کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اس کو ہم نے اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ کوئی دنیا کی طاقت، کوئی آدمی، بشر، جن اٹھ کر اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اگر تبدیلی کرے گا وہ خدا کی طاقت کو للکارے گا، اللہ خود اس سے بدلہ لے لے گا۔ اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اس کو پڑھنے کا، اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق ادا کیا۔ رات کی تاریکی ہے، دن کی روشنی ہے، پہاڑوں کی چٹانیں ہیں، غار ہیں، صحرا ہے، میدان ہے، پریشانی ہے، خوشی ہے، ہر حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو پڑھا۔
اور پڑھنے کا حق ادا کیا۔ جب آپ اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، دور دراز سے لوگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیسی تھی، صورت طیبہ کیسی تھی، آپ کے اخلاق مبارک کیسے تھے، تو وہ آ کر جب پوچھتے ہیں، سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی، تم نے رب تعالیٰ کے کلام قرآن حکیم کو نہیں پڑھا، اس کی ہر آیت سے تمہیں نبی پاک کا حسن جھلکتا ہوا نظر آئے گا، ہر آیت سے تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ چمکتی دمکتی نظر آئے گی۔ جیسے قرآن کریم کہتا گیا ویسے میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے گئے۔ اتنا اس حکم پر آپ نے عمل کیا کہ آپ کے پاؤں مبارک پر رات کو کھڑے کھڑے پڑھتے تھے اتنا قرآن کریم کہ آپ کے پاؤں جو کے اوپر ورم آ جاتا تھا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے نبی، قم اللیل الا قلیلا، رات کو کم کھڑے ہوا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے سورہ بقرہ 3.5 پاروں کی بنتی ہے، 28 پاروں کی بنتی ہے، پہلا دوسرا اور تیسرا آدھا پارا بنتا ہے۔ ایک سورت مکمل کرنے کے بعد اس کے ساتھ دوسری سورت، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں کم از کم جو ہے 4 پارے 5 پارے جو ہے تلاوت کر دیا کرتے تھے۔ ایسا پڑھنے کا آپ نے حق ادا کیا، اور ورم اتنا آ جاتا تھا کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہے سوجن ہو جاتی تھی، پھول جاتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ اے میرے محبوب کم کھڑے ہوا کرو۔ تو اللہ نے جیسے اپنے محبوب کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس نبی کی امت کو پڑھنے کا زیادہ حق ہے۔ اس قرآن کریم کو ہم پڑھیں گے، ہمیں اللہ کی پہچان حاصل ہوگی، اس کے رسول کی پہچان حاصل ہوگی۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم فرماؤ۔ نماز اللہ ادا کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے گی۔ ای بتعدیل ارکانہا، نماز کو اس کے پورے ارکان کے ساتھ ادا کرو، جیسے نماز ادا کرنے کا حق ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز کو ایسے پڑھو جیسے یہ میری آخری نماز ہے، شاید میں نے اس دنیا میں اس نماز کے بعد نہیں رہنا۔ اور دوسرے جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے ادا کرو جیسے خدا تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر خدا نہیں دیکھ رہا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ ایسے جو ہے جامع معنی اور خشوع خضوع سے نماز ادا کرو، اس کے پورے پورے ارکان جو ہے ادا کرو، قیام صحیح طریقے سے کرو، تلاوت جو ہے، حتیٰ کہ قرآن کریم پڑھنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بتایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر اور ترتیب سے قرآن کریم کو پڑھیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک رکعت میں پہلے سورہ ناس پڑھ لی ہے اور دوسری رکعت میں اوپر والی سورت پڑھو، بلکہ جیسے اللہ نے نازل کیا ہے اس ترتیب سے پڑھو، اور اس قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ نماز کے اندر بھی ویسے بھی چاہے تھوڑی تلاوت کرو لیکن اس کا پورا حق ادا کرو، اور یہ واحد وہ کلام پاک ہے کہ
کہ اس کے اللہ نے آداب بھی بیان فرمایا، لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو ناپاکی کی حالت میں نہیں چھونا بلکہ باوضو چھونا ہے۔ اس کے آداب بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ وہ عظمت و شان والی کتاب ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب، اس کا پڑھنا بھی ثواب، اس کا سننا بھی ثواب۔ جس جگہ پر پڑھا جائے گا وہاں بھی اللہ رحمت نازل کرے گا، جو پڑھے گا اس کے سینے میں بھی اللہ اپنی رحمت نازل کرے گا۔ اور یہ وہ کتاب ہے عظمت و شان والی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو آپ قرآن کریم کو پہلے چومتے، پھر اپنے سینے سے لگاتے، پھر فرماتے ھذا کلام و ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے جو اللہ نے ہم سے گفتگو کی ہے اپنے بندوں سے۔ کیا کیا بندوں سے گفتگو کی، اس کو پڑھو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیا کیا گفتگو کی ہے۔ اس میں اللہ نے ہر احکام بیان فرمائے۔ اے میرے بندے، تیرے لیے کیا چیز حلال ہے وہ بھی بیان کر دی، کیا چیز حرام ہے وہ بھی بیان کر دی، نکاح کن عورتوں سے تو کر سکتا ہے وہ بھی بیان کر دیا، کن سے حرام ہے وہ بھی بیان کر دیا۔ من و ان زندگی کے اندر جو جو معاملے پیش آنے تھے اللہ نے ہر معاملہ پیش کر دیا۔ دشمن سے حفاظت کے لیے بھی اللہ نے اس میں عمل بتا دیا، اور کسی کوئی آپ پر وار کرتا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، حفاظت کے بارے میں بھی بتا دیا کہ اس صورت کو، اس آیت کو پڑھو گے، اس آیت کو پڑھو گے تو رزق میں برکت ہوگی، اس آیت کو پڑھو گے تو اللہ تمہاری جنات سے حفاظت کرے گا، جادو سے حفاظت کرے گا۔ تو بہرحال دوسری چیز ہے نماز، نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ ایک صحابی آتے ہیں، دیہاتی صحابی ہیں، اور آتے ہیں، ترمذی شریف میں حدیث ہے، جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، قیام بھی صحیح نہیں کیا، رکوع بھی صحیح نہیں کیا، سجدہ بھی صحیح نہیں کیا، جلدی جلدی نماز پڑھ کے آ کے بارگاہ رسالت میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا، قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑا ہو دوبارہ نماز ادا کر، تیری نماز نہیں ہوئی۔ وہ صحابی پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر نماز ادا کرتے ہیں، پھر اس نے ایسے ہی جلدی طریقے سے نماز ادا کی۔ 3 مرتبہ آپ نے اس صحابی کو فرمایا، قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھ کھڑا ہو پھر دوبارہ نماز ادا کر۔ آپ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ جان بوجھ کے ایسے پڑھ رہا ہے یا اس کو پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ پھر آپ کھڑے ہوئے اور اس کو پہلے وضو کا طریقہ بتایا کہ 3 مرتبہ کلی کرنی ہے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کرنا ہے، 3 مرتبہ چہرے کو دھونا ہے، کانوں کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک پورے چہرے کو دھونا، وَإِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت جو ہے پاؤں دھونا۔ اور یہ بتانے کے بعد پھر آپ نے اسے نماز کا طریقہ بتایا، فرمایا اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ کے جب بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک جتنے اعضاء ہیں سارے اعضاء اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ یہ نہ ہو بندہ کھڑا اللہ کی بارگاہ میں اور اس کا دماغ اپنے کاروبار میں ہو، اپنے گھر میں ہو، بیوی بچوں میں ہو، نہیں، بلکہ پورا کا پورا جو ہے وجود اللہ کے سامنے حاضر ہے۔ امام یا اکیلے پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، ہر لفظ کو سمجھ کر پڑھے، ٹھہر کر پڑھے۔ جب ہم قرآن کریم کی آیت کے اوپر نظر ڈالیں گے، اس کو توجہ سے سنیں گے، ہماری جو ہے نظر بھی اور ہمارا دماغ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، سارے جو ہے وہم و گمان اور خیالات ہمیں گھیر لیتے ہیں،
وہ کام یاد آ جاتا ہے، فلانا کام یاد آ جاتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت سارے خیال آ جاتے ہیں۔ تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ میرے صحابہ چور کہاں آتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جہاں خزانہ ہو۔ فرمایا جب بندہ ایمان والا ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ خزانہ چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جان بوجھ کے نماز کے اندر خیال لے جانا نہیں چاہیے، اگر ویسے چلا جاتا ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، نماز میں کوئی جو ہے خلل نہیں آتا۔ فوراً جب یاد آئے تو فوراً قرآن کریم کی تلاوت کی طرف توجہ کرے، رکوع میں ہے تو تسبیحات پر توجہ کرے، سجدے میں ہے تو تسبیحات پر توجہ کرے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا، جب رکوع کیا تو فرمایا انس اتنا تیرا جو ہے کمر برابر ہونی چاہیے کہ آپ نے میری کمر کے اوپر پانی کا پیالہ رکھا کہ یہ گرنے نہ پڑے۔ اب جو بندہ جلدی جلدی آتا ہے، رکوع کرتا ہے، صحیح طریقے سے رکوع نہیں ادا کرتا ہے، یہ فرض ہے، جب فرض چھوٹ جاتا ہے تو نماز نہیں ادا ہوتی۔ سجدہ صحیح نہیں کرتا، ایک سجدہ صحیح کرتا ہے دوسرا سجدہ صحیح نہیں کرتا تو پھر بھی نماز نہیں ہوتی۔ تلاوت نہیں کرتا سورت، دوسری سورت سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت نہیں پڑھتا تو پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اتحیات کامل نہیں پڑھتا تو پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، نماز کو جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے۔ ای بتعدیل ارکانہا، یعنی نماز کو اس کے پورے ارکان کے ساتھ ادا کرو، تسبیحات صحیح طریقے سے پڑھو۔ فرمایا جس طرح جیسے اس طرح اگر نماز پڑھو گے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکے، پھر یہ نماز اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہوگا۔ الصلاۃ معراج المومن، مومن کا معراج نماز ہے۔ معراج کیا ہے؟ کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رب تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، نماز کے ذریعے ہماری اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو نماز کو اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، اس کی پوری تسبیحات، اس کی پوری تلاوت کے ساتھ، تو پھر ہمیں نماز پڑھنے کا حق ہوگا، حاصل ہوگا۔ اور جب ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے ہمیں نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے گی۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جلدی جلدی مرغ کی طرح، کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، صحیح طرح رکوع نہیں کرتا، صحیح طرح سجدہ نہیں کرتا، فرمایا وہ نماز کپڑے میں لپیٹ کر اس بندے کے منہ پر مار دی جاتی ہے، وقت ضائع کر کے آیا ہے، اتنا تو نے کیا ہے اور وہ حق بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، جا تیری نماز قبول نہیں ہے۔ اس لیے نماز بندہ پڑھنے کے لیے آئے تو یہ سمجھے کہ وہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں تم کہتے تھے یہ ایک مخلوق قتل و غارت کرے گی، دیکھو انہوں نے میرے سامنے اپنی پیشانی بھی گرا دی ہے اور ناک بھی گرا دی، اب میرے بندے جو مانگیں گے میں ان کی خواہش کو پورا کروں گا۔ پھر بندہ جو دعا مانگتا ہے، نماز تو ویسی پوری کی پوری دعا ہے، لیکن جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو پھر قبول کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح طریقے سے نماز ادا کی جائے۔ صحابہ کرام کو آپ نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، صحابہ کرام نے آج حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت کے زمانے میں جا جا کے لوگوں کے مجمع میں پہلے وضو کا طریقہ بتاتے تھے، پھر نماز کا طریقہ بتاتے تھے اور سمجھاتے تھے کہ اس طرح آپ نے وضو کرنا ہے، اس طرح آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کے بارے میں آتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے،
تب جب ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے، اگلے جمعے اس کا پھر ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔